السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایتھنک فیشن بائی کیرن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج میں آئی ہوں، ایک کنٹروورسی چل رہی ہے پاکستان میں ستارہ یاسین کی اور سلمیٰ یاسین کی، اس پہ بات کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گی سلمیٰ کے اوپر، کہ سلمیٰ جو ہے اس کو مطلب بہت بڑی بات اس نے کر دی، اور وہ بھی یوٹیوب پہ آ کے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں مانتی ہوں ٹھیک ہے، اس بات میں سچائی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ ہے سچ ہے، جو بھی پرابلم تھی سب سے پہلے تو گھر میں حل کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آج میں نے بیبو کی روشنی ہے جو چینل ان کا میں نے دیکھا ولاگ آج، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، تو تنگ آ گئی تھی، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا یوٹیوب پہ آنے کے علاوہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو، نیچے جتنے بھی مسئلے چلتے ہیں نا، چاہے کوئی سننے والا نہیں ہو، اوپر ایک ذات بیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اگر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو گئی تھی تو اس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ سے وہ نمازی پرہیزگار ہے، پورا اپنا پردہ کرتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، اتنی اچھی جگہ پہ رہتی ہے سعودی عرب میں۔ تو ان کو نا کبھی بھی یہ بات یوٹیوب پہ لانی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ بہت زیادہ بےعزتی والی بات ہو گئی ہے، اور ایک ہی فیملی ہے، ٹھیک ہے نہ، کوئی یہ ہے کہ کوئی ان کے جان پہچان نہیں ہو، آپس میں کوئی دور کے رشتہ داری ہو تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ آ کے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات کر کے چلے جاتے ہو کسی کے بارے میں۔ لیکن اپنی بہن کا معاملہ تھا، تو کبھی بھی ان کو یہ والی بات اس طریقے سے لا کے پبلکلی کرنی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کی ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ کسی کے اوپر الزام لگانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک عورت کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس سے وہ دو گھر جو خراب ہوتے، ستارہ اتنی زیادہ سٹریس میں آ گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ستارہ صحیح ہے یا سلمیٰ صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے جو بھی غلط ہے، بٹ سوشل میڈیا پہ یہ بات کرنے والی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز، سوشل میڈیا پہ یہ بات آ گئی تھی تو ستارہ کو اسی وقت جیسے ہی سلمیٰ نے بولا تو ستارہ کو آ کے اپنی بات کلیئر کر لینی چاہیے تھی، جیسے ابھی بھی وہ آئی ہے اتنے دنوں بعد اور انہوں نے اپنی بات کلیئر کی ہے، تو وہ آتی دو ٹوک بات کرتی اور کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے، کسی کو یقین کرنا ہے تو کرے اور کسی کو نہیں کرنا تو نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اتنی زیادہ دن، مطلب تقریباً 9-10 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ آئی، اپنی کلیریفیکیشن دی، تو یہ کلیریفیکیشن وہ ان کو بہت پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہر آئے دن کوئی آتا ہے یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے اور ان کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بیچ میں انہوں نے، ان کی دادی نے، سب لوگوں نے نینا کو گھسیٹا، کیونکہ اپنا گھر بھی تو بچانا تھا، اپنی عزت بچانی تھی، تو کوئی تیسرا راستہ تو ان کو دکھائی نہیں دیا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو نینا کو بیچ میں گھسیٹتے کہ یہ نینا اس سے جلتی ہے ستارہ سے، تو اس لیے یہ سارا کیا درا اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جلے، کوئی جلتا ہو کسی سے یا کچھ بھی، لیکن اس طرح کی بات کوئی بھی کسی کے اوپر نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان سب نے جو ہے نا بس نینا کو اتنا بول دیا کہ نینا نے تنگ آ کے خودکشی کی کوشش کی، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو مطلب آپ سب لوگ ایک دوسرے کو کیا، اپنے آپ کو کیسے معاف کرتے، کیونکہ وہ بیچاری بھی اتنی زیادہ سٹریس میں آ گئی، اور یہ سارے لوگ ابھی بھی اس کو دبانے کی اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں نینا کو۔ نینا اتنی زیادہ مطلب اچھے ولاگ بناتی تھی، میں ہمیشہ اس کا ولاگ دیتی تھی، ہنستی مسکراتی رہتی تھی ولاگس کے اندر۔ مجھے اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ پسند تھی، کیونکہ مجھے زندہ دل لوگ، میں خود بھی بہت زیادہ زندہ دل ہوں، اور مجھے زندہ دل لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کے ولاگس بناتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات سلمیٰ کی، میں ایک اور بات مجھے ایسی لگی کہ دیکھو، انہوں نے آج تک کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، اگر ان کے ہسبینڈ ایسے ہیں تو ان کا پہلی دفعہ تو اس طرح سے افیئر نہیں چلا ہوگا، یا پہلی دفعہ تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جن کی عادت ہوتی ہے وہ ہر دوسرے دن یہی کام کرتے۔ بٹ سلمیٰ نے خالی ستارہ کے اوپر ہی انگلی کیوں اٹھائی؟ کیونکہ ستارہ فیمس تھی، اس کو 10 لوگ جانتے تھے، تو سلمیٰ نے سوچا کہ اگر میں ستارہ کے اوپر بات کروں گی تو میری بھی ساتھ میں
ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، مطلب مجھے بھی ویورشپ مل جائے گی، فالوورز مل جائیں گے، سبسکرائبرز مل جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے ستارے کے اوپر ہی اسپیشلی آ کے بات کی، اور اس سے پہلے کسی کے اوپر نہیں کی. کیونکہ اگر انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے اوپر بات کرنی تھی تو وہ پہلے بھی کر سکتی تھی، یا اگر ان کے بیچ میں کوئی ایشو چل رہا تھا تو وہ تو فیملی میں پہلے بھی آ چکا ہوگا کہ ان کے ہسبینڈ نے پہلے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے. لیکن ابھی انہوں نے یہ ساری بات اور یہ جو سارا شوشہ چھوڑا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بات کو اتنا بڑھا دیا کہ اپنا ویورشپ تو چھوڑے، پوری دنیا کو ہی اس نے موقع دے دیا اپنے اوپر ہنسنے کا، ستارہ کے اوپر ہنسنے کا. اور ایک اور بات میں بیبو آنٹی جو بیبو کی روشنی کے نام سے چینل چلاتی ہوں، ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ کو کچھ بھی ٹھیک ہے آپ بات کریں، میں یہ نہیں کہتی، میں بھی آئی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، میں بھی ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو آپ بھی بات کریں، آپ بھی اپنے سبسکرائبر بڑھائے، اپنے ویورشپ بڑھائے. بٹ آپ ان کی فیملی فرینڈ بن گئی تھی، آپ کے ان کے گھر پہ آنا جانا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو کوئی بات سمجھانی تھی تو آپ فون کر کے سمجھا سکتی تھی. یہ جو کچھ پوچھنا تھا، جو بھی ان کو بتانا تھا، سوشل میڈیا پہ آ کے آپ ان کی دھجیاں اڑا رہی ہے کہ اس طرح کی فیملی ہے، بے شرم فیملی، بے حیا فیملی، فلانا ڈمکانا، یہ وہ. جب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کو چلانا تھا تب تو آپ نے کبھی بھی ان کے گھر پہ جا کے اس طرح نہیں بولا. تب تو آپ ہنس ہنس کے جا رہی تھی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی. ابھی جب وہ لوگ گھومنے گئے تو آپ ان کو ساری جگہ پہ گھمانے لے کر جا رہی ہے، اور اسلام آباد میں ریسٹورنٹس میں کھانے کھلا رہی ہے ان کو، تاکہ آپ کی ویورشپ بڑھے کہ ستارہ میری بہت سگی ہے اور میری بہت رشتہ داری ہے. مطلب وہی بات ہے ستارہ والی اور اس کے ہسبینڈ والی کہ ہمارے گھر کا نمک آیا اور وہی نمک کو خراب کرنے کی کوشش. اور کسی کے گھر میں آپ جاتے ہو تو یہ وہی ہوتی ہے نا، جو پاپا کوٹنیا قسم کی آنٹیاں ہوتی ہے، جو دوسروں کے گھر کے، اپنا گھر کا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، دوسروں کے گھر پہ جا کے ان کو وہ کرتی، ٹو لیتی ہے، اور پھر وہ ٹو لینے کے بعد سارے محلے میں جا کے بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح کی ہوتی ہے وہ آنٹیاں، مطلب کہ وہ اس طرح سے اپنی حرکتیں کرتی ہے. تو انہوں نے بھی جو بیبو آنٹی ہے انہوں نے بھی سیم یہی چیز کی کہ انہوں نے پہلے ان کے گھر کا سارا بیچ لیا اور اب چیخ چیخ کے جو ہے نا لوگوں کو بتا رہی ہے. تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ اتنی اچھی رسپیکٹیبل سی آنٹی ہے. میں آپ سب لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، جو میں نے چیز آبزرو کی ہے نا میں اس پہ آ کے بات کر رہی ہوں کہ میں نے کیا آبزرو کیا، مجھے ان ساری سچویشن سے کیا مطلب، مجھے اس میں کیا چیز دکھائی دی، کیا چیز نظر آئی. تو جو ساری چیزیں میں نے آبزرو کی اسی کو میں آگے آ کے ایکسپلین کر رہی ہوں. ادروائز مجھے ان سے پرسنل کسی سے نہ کوئی پرسنل دوستی ہے، نہ کوئی کسی سے پرسنل دشمنی ہے. بٹ آپ سب لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس میں. مطلب ساری دنیا کیا سوچے گی کہ پاکستان میں اتنے سیلاب آئے ہوئے، اتنا برا حال ہو رہا ہے، مطلب ساری دنیا جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا کیسی باتوں کو لے کے، مطلب یہ تو وہی والی بات ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہمارے لوگ ابھی تک اس کے ساتھ چکر، فلانے کے ساتھ چکر، کسی نے ہنس کے کسی سے بات کر لی تو اس کے ساتھ چکر، تو فلانا تو ڈمکانا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں آپ سب لوگ اتنے بڑے، اتنے میچور ہو، سب کے جوان جوان بچے ہو گئے، تو آپ سب لوگوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تو میں تو ان ساری چیزوں پہ ایک ہی جملہ بولوں گی اور اس ٹاپک پہ کو یہیں پہ ختم کروں گی کہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں. مجھے رکھیے گا اپنے دعاؤں میں یاد، اور جو چینل پہ نئے ہیں پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، پٹ دا نوٹیفیکیشن بیل آن اینڈ لائک آل دا ویڈیوز. ٹھیک ہے، تاکہ نئی آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو گاہے بہ ملتی رہے. اور میرا چینل جو ہے نا، میں میلبرن آسٹریلیا میں ہوتی ہوں، تو وہاں سے میں اپنا چینل چلاتی ہوں. تو پلیز ڈو سبسکرائب. مجھے بھی آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی سپورٹ کیا کریں جس طرح پاکستان میں رہنے والوں کو کرتے ہیں. تو میں یہاں کے جتنے بھی ٹریولز کی جگہیں ہیں اور باقی جو بھی یہاں کی چیزیں ہیں وہ سب دکھاتی ہوں. میں
یہاں پہ گھر کیسے ہوتے ہیں، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم، آرام آرام سے میں ہر چیز پہ ویڈیوز بناؤں گی۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا میرا چینل بنے ہوئے، بٹ سٹل میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میلبرن کے بارے میں، آسٹریلیا کے بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکوں، آپ کو یہاں کے بارے میں بتا سکوں، تو میری کوشش جاری ہے۔ تو آپ سب لوگ چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ، اور آگے آگے آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں کا کیا سسٹم ہے اور یہاں کی لائف کیسے چلتی ہے، ایوری ڈے میں لوگ کیسے رہتے ہیں، جاب پلیس پہ کیسے رہتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔